آج ہم پڑھیں گے اہمیت نماز کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب الناس يوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے، اس دن کا پہلا پرچہ آپ کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی یوم القیامہ کی کہ پہلا پیپر نماز کا ہے۔ حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ صحیفہ کھول کے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ دیکھیے کیا کر کے آئے ہیں۔ صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، بلکہ اس بات کا امتحان بھی کہ کب پڑھی، وقت کے اندر پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا قضا کر کے پڑھی، یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی، یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا۔ تو اول ما یحاسب الناس یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، تو پہلا حساب نماز کا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ ذرا غور کیجئے اس سوال پر۔ کبھی آپ کے دل میں ایسا سوال آیا کہ میں جانوں، مجھے پتا چل جائے کہ میرے رب کو سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگتی؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے یا اسی دل میں اٹھ سکتا ہے جس دل میں رب کی محبت ہو، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پسند و ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی۔ تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اسے خوش کر سکیں، تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی بات 3 بار فرمائی۔ کیوں؟ کہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنی تو دوسری بار سن لے، اگر کسی نے دوسری بار بھی نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے۔ ایک ہی بات کا بار بار تکرار کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ کہ ہم اس بات کو اہمیت دے۔ کیا معنی ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ کہ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو حساب سخت ہوگا، تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہاری پوچھ ہوگی، پھر کیا جواب دو گے کہ کیسی نمازیں پڑھی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اب دیکھیے 3 طرح اس بات کو کہا گیا ہے، کفر، شرک اور منافقت۔ ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے ثبوت کس چیز سے دینا ہے؟ نماز سے۔ یعنی کفر سے بری ذمہ بھی انسان کب ہوگا؟ جب نماز ادا کرے گا۔ منافقت سے بھی کب نکلے گا؟ جب نماز درست ہوگی۔ شرک سے بھی کب پاک ہوگا؟ جب نماز درست ہوگی۔ یا دوسرے لفظوں میں نماز انسان کو شرک سے بچانے والی ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ
ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک نہ بنو۔ تو گویا نماز کا نہ پڑھنا جہاں کفر بھی ہے، وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے، اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے۔ تو ترک نماز معمولی جرم نہیں، تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے، جو خرابیوں کی بنیاد یا جڑ ہے ان سب کو سمبلائز کرتا ہے۔ پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون پر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی نہیں۔ پہلے کفر، منافقت اور شرک کی بات کی گئی، اور اب دین کی اصل بتائی گئی کہ دین کی اصل کس پر قائم ہے؟ نماز پر۔ نماز کے بغیر کسی شخص کے دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے۔ یعنی بعض لوگ ایمان والے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ اور قصور یا جرائم ایسے کیے ہوں گے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے۔ پھر جب وہ اپنے قصوروں یا گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے کہ اب ان کو واپس نکال لیا جائے، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جائیں ان کو جہنم سے ڈھونڈ کے نکال لائیں۔ اب فرشتے جائیں گے، دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو ان کو کہاں سے پہچانیں گے؟ کن بیجز سے؟ سجدے کے نشان کے بیج سے۔ یہ ہیں وہ لوگ، ان کو نکال لیا جائے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ یعنی سجدے کے جو نشان ہیں یا سجدے کی جو جگہیں ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے نا، تو جن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، تو ان جگہوں پہ آگ نہیں لگے گی، یعنی وہ ایک طرح سے فائر پروف ہوں گے۔ فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے، اسے چاہیے کہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ جب بھی غم، دکھ، تکلیف اور پریشانی کی کثرت ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں، آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے۔ پہلے تو زندگی کے کچھ حقائق بتائے کہ یہ تو ہونا ہی ہے، موت بھی ضرور آنی ہے، عزیز ترین لوگوں سے بھی لازماً جدا ہونا ہے، دس از فیکٹ آف لائف، اور اعمال کا بدلہ بھی ضرور ملنا ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ نے یوم الدین رکھا۔ تو پھر انسان کرے کیا کہ اپنے رب سے تعلق درست کرے، اور دوسری طرف لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کو ملنے والی دنیا پر غمگین نہ ہو، نہ اس کی حرص رکھے، نہ اس کی طرف نظر اٹھائے، اور نہ ہی کوئی دل میں لالچ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ بس اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں، یعنی کس موضوع پر ڈسکشن جاری ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد،
میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، یعنی صرف نماز پڑھ کے نکل نہیں جانا بلکہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا یا اس روحانیت کو محسوس کرنا اور اپنے اندر جذب کرنا، اور مشقت یعنی سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ جیسے سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گیزر نہیں تھے، کوئی سوئی گیس نہیں تھی، کوئی الیکٹرک ہیٹرز، الیکٹرک کیٹلز کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ٹف لائف کے عادی تھے یا ایک مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی سے بھی بخوشی وضو کر لیتے تھے۔ تو گناہوں کا کفارہ کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ بیماری یا سردی کے وقت پورا وضو کرنا، خوش دلی سے کرنا۔ جب آپ ایسا وضو کر رہے ہوں تو اس وقت سیلف پٹی سے نکلیں، خود کو مظلوم نہ سمجھیں، آنکھوں میں آنسو نہ ہو، بلکہ کیا سوچ کے کریں کہ اس سے میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں کہ درجے کس سے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں۔ یعنی انسان اوپر کے درجوں پہ کیسے جاتا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانے سے، نرمی سے بات کرنے سے، اور رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ اب اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو 3 درجے اوپر چلے جائیں گے۔ اگر 3 نہیں کر سکتے تو 2 کر لیں، 2 نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 تو کریں۔ مثلاً آپ کے پاس مال نہیں، آپ خود بھی کھانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، آپ کہاں سے کھلائیں دوسرے کو؟ اگرچہ انسان اس میں سے بھی لقمہ 2 لقمے دوسرے کو دے سکتا ہے، لیکن اگر نہیں تو دوسری چیز پر تو کچھ خرچ نہیں آتا، اور وہ کیا ہے؟ نرم بات کرنا۔ ایک ہی بات انسان 2 طریقوں سے کر سکتا ہے، سختی سے روب جھاڑ کر، چیخ چلا کے، اور نرمی سے۔ فرق صرف آپ کے اپنے مزاج کا ہے، آپ کی سوچ کا ہے، آپ کے اندر کی تبدیلی کا ہے۔ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ ایک ہی بات کو کیسے کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نرم بات کریں گے، آرام سے بات کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی بلند ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی انسان کا مرتبہ بڑھنے لگتا ہے، وہ معزز ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ مجبور ہیں اپنی عادت سے کہ 20-30 سال میں اب اتنی پکی ہو چکی ہے کہ بازی نہیں آ رہے کوشش کے باوجود، تو پھر راتوں کی نماز شروع کریں۔ کہیں تو آگے بڑھنے کی کوئی عملی کوشش ہونی ہی چاہیے، صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے بات نہیں بنے گی کہ صرف ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور کریں کچھ نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرا یہ خواب حق